مولانا محمد عثمان فارغ علی صاحب، پرانی دلی کے عظیم صحافی۔ آزادی کے بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں دو شخصیتیں ایسی تھیں جو عملی طور پر مسلمانوں کی بے لوث خدمت دن رات کر رہی تھیں۔ ایک مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان، دوسرے میر مشتاق صاحب، جو اس وقت غالباً سوشلسٹ پارٹی کے لیڈر تھے۔ ان دونوں حضرات نے مسلمانوں کی جو خدمت اس وقت کی ہے، اس کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخصیت اور تھی، نہایت خاموش، قانع، متوکل، مسکین، لیکن نہایت جری، بے باک، مخلص، بے خوف اور قلم سے تلوار کا کام لینے والی۔ وہ تھے حضرت مولانا محمد عثمان فارغ علی صاحب۔ انہوں نے 1947 کے بعد ایک چوتھائی صدی سے زیادہ مدت تک مسلمانان ہند کی کردار سازی اور ہمت افزائی کا جو بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے، پوری اردو صحافت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ان نہایت صبر آزما سنگین حالات سے اگر مسلمان گزر گئے، ان میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی اور انہوں نے ہندوستان میں اپنی خودی کے مقام کو پہچان لیا، فرار، خوف اور ہزیمت کے جال سے نکل آئے، تو اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت مولانا محمد عثمان فارغ علی صاحب کا ہے۔ اس زمانے میں مولانا فارغ علی صاحب کے اداریے لوگ جھوم جھوم کر پڑھتے تھے اور ایک ایک لفظ کی داد دیا کرتے تھے۔ مولانا فارغ علی صاحب کو اللہ نے عجیب خوبیوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی تو ان کی سادگی، درویشی اور قناعت کی صفت تھی۔ وہ اگر زرد صحافت اختیار کرتے تو کروڑ پتی بھی ہو سکتے تھے، مگر صرف اپنی اوسط درجے کی تنخواہ پر ہی قانع تھے۔ کسی طرح کی کوئی سماجی مصروفیت نہ رکھتے تھے، نہ کسی جلسے جلوس میں جانا، نہ کہیں تقریر یا صدارت یا افتتاح، نہ کسی کمیٹی کی ممبری، نہ کسی وزیر کی کوٹھی کا طواف۔ احاطہ کالے صاحب گلی قاسم جان کے اندر ایک گلی میں اپنے مکان سے نکل کر الجمعیت اخبار کے دفتر تک ان کی دوڑ تھی۔ دفتر میں بیٹھ کر دن بھر کے اخبارات کا مطالعہ کرتے اور خبروں کا جائزہ لیتے تھے، پھر کسی وقتی طور سے اہم موضوع پر اپنا اداریہ لکھتے تھے، جو زبان و بیان کی شیرینی، اظہار کی سلاست، وضاحت، توازن اور متانات کا ایک مثالی نمونہ ہوتا تھا۔ زبان ایسی کہ جسے کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی کہا جائے، ترسیل ایسی کہ عام، عالم اور عامی سب کو اپنی گرفت میں لے لے اور مدعا سب کی سمجھ میں آ جائے۔ پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ میں دہلی کالج اجمیری گیٹ کے ٹیچرز ہال میں رہتا تھا۔ ایک دن کلاس روم میں جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تو دیکھا کہ کالج آفس کے باہر دور تک طلبہ کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اچانک یہ دیکھا کہ طالب علموں کے درمیان لائن میں مولانا محمد عثمان فارغ علی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور کہا، مولانا آپ یہاں کیوں؟ فرمانے لگے کہ بیٹے کی فیس ادا کرنی ہے۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ وہ لائن سے باہر نکل آئے۔ اب انہیں ساتھ لے کر دفتر میں اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا اور مولانا کی طرف اشارہ کر کے ان سے پوچھا کہ ان صاحب کو آپ پہچانتے ہیں؟ سب نے انکار میں جواب دیا۔ تو میں نے بتایا کہ اخبار الجمعیت کے ایڈیٹر مولانا محمد عثمان فارغ علی صاحب ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا دفتر ادب سے کھڑا ہو گیا، ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ مولانا صرف مسکراتے رہے۔ ایک دلچسپ بات اور یاد آئی۔ 1965 کی ہند پاک جنگ میں بڑی دہشت اور خوف کا ماحول تھا۔ جن لوگوں نے شعور کی حالت میں وہ زمانہ دیکھا ہے، وہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی جسارت کرنا تو کیا ممکن ہوتا۔ بے گناہ لوگ بھی چھاتا بردار کہہ کر پکڑے جاتے تھے۔ ان دنوں وزیر اعظم شری لال بہادر شاستری کا کوئی بیان اخباروں میں چھپا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا فارغ علی صاحب نے کچھ ایسا شذرا لکھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ شاستری جی پستہ قد ہیں۔ شاستری جی پستہ قد ہیں، اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ اس وقت دہلی میں چیف کمشنر ہوا کرتا تھا۔ اس نے مولانا فارغ علی صاحب کو اپنے اجلاس میں طلب کیا۔ یہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک معمولی سا قصباتی وضع کا انسان، جو شکل و صورت سے کچھ زیادہ تعلیم یافتہ بھی معلوم نہیں ہوتا، سامنے کھڑا ہے۔ چیف کمشنر نے قدر ترش لہجے میں کہا، یہ تم نے کیا لکھا ہے؟
تم نے ملک کے وزیر اعظم کی توہین کی ہے؟ مولانا فارغ علی نے جواب دیا کہ یہ تو میں نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر لکھا ہے، میں خود پستہ قد ہوں اور اس لیے احساس کم تری میں مبتلا رہتا ہوں۔ چیف کمشنر یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا، ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ مولانا فارغ علی صاحب کی پوری زندگی اردو صحافت کی خدمت میں بسر ہوئی۔ صرف اخبار الجمعیت سے اپنی وابستگی کے آخری دور میں جو دسمبر 1947 سے مارچ 1973 تک 25 سال پر محیط ہے، انہوں نے کم و بیش 10,000 اداریے اور شذرات لکھے ہوں گے، جنہیں اگر کتابی صورت میں شائع کیا جائے تو ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے۔ شکریہ۔